یہود کا پہلوان مرحب اپنی تلوار فخر سے لہراتا ہوا اور یہ شعر پڑھتا ہوا باہر نکلا: سارے خیبر کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں اور ہتھیاروں سے لیس ہوں اور تجربہ کار بہادر ہوں۔ میری بہادری اس وقت ظاہر ہوتی ہے جبکہ شعلہ زن لڑائی سامنے آتی ہے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرحب کے مقابلے کے لیے یہ شعر پڑھتے ہوئے میدان میں نکلے: سارے خیبر کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں عامر ہوں اور ہتھیاروں سے لیس ہوں اور مہلک مقامات میں گھسنے والا بہادر ہوں۔ ان دونوں کے آپس میں تلواروں سے دو دو ہاتھ ہوئے۔ مرحب کی تلوار حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈال میں گھس گئی۔ حضرت عامر نے مرحب کے نیچے حصے پر حملہ کیا، لیکن حضرت عامر کی تلوار آ کر خود ان کو ہی لگ گئی، جس سے شیرہ کٹ گئی اور اسی سے یہ شہید ہو گئے۔ حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ میں باہر نکلا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضرت عامر کا سارا عمل رائے گا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا: یہ بات کس نے کہی ہے؟ میں نے کہا: آپ کے چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا: ان لوگوں نے غلط کہا، عامر کو تو دگنا اجر ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ ان کی آنکھ دکھ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: آج میں جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے آنکھ پر لعاب مبارک لگایا، وہ فوراً ٹھیک ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جھنڈا دیا۔ مرحب پھر وہی اپنے اشعار پڑھتا ہوا باہر نکلا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اشعار پڑھتے ہوئے نکلا: میں وہ شخص ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر یعنی شیر رکھا۔ میں جنگل کے ہولناک منظر والے شیر کی طرح ہوں۔ میں دشمن کا پورا پورا ناپ کر دوں گا، جیسے کہ کھلے پیمانے میں پورا پورا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ مرحب کا سر پھاڑ کر اسے قتل کر دیا، اور اس طرح خیبر فتح ہو گیا۔ اس روایت میں اسی طرح آیا ہے: ملعون مرحب یہودی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی قتل کیا ہے۔ اور ایسے ہی امام احمد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب میں نے مرحب کو قتل کیا تو میں اس کا سر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خیبر کے لیے روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا جھنڈا دے کر بھیجا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے کے قریب پہنچے تو قلعے والے لڑنے کے لیے قلعے سے نکل کر باہر آ گئے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ شروع کر دی۔ ان یہودیوں میں سے ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا زوردار حملہ کیا، جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ڈال نیچے گر گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً قلعے کا دروازہ اکھاڑ کر اسے اپنی ڈال بنا لیا اور دروازے کو ہاتھ میں پکڑ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ پھر انہوں نے اس دروازے کو زمین پر ڈال دیا۔ پھر میں نے 7 اور آدمیوں کو لے کر کوشش کی کہ اس دروازے کو پلٹ دیں، لیکن ہم 8 آدمی اسے پلٹ نہ سکے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خیبر کے دن قلعے کا دروازہ اٹھا لیا۔ مسلمان اس کے اوپر چڑھ کر قلعے کے اندر چلے گئے اور اسی طرح اس کو فتح کر لیا۔ بعد میں لوگوں نے تجربہ کیا کہ 40 آدمی اسے نہ اٹھا سکے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں یہ ہے کہ 70 آدمیوں نے پورا زور لگایا دروازے کو واپس اس کی جگہ لگا سکے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خیبر کے دن قلعے کا دروازہ اٹھا لیا تھا۔ اسی پر چڑھ کر مسلمانوں نے خیبر قلعے کو فتح کیا تھا۔
بعد میں تجربہ کیا گیا تو 40 آدمی ہی اسے اٹھا سکے۔